اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے کہ باغی حکمرانوں پر اللہ تعالیٰ کے 3 فتوے۔ پہلا فتویٰ ہے، جو حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کو نافذ نہیں کرتے اللہ کی زمین پر، وہ کافر ہیں۔ سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 44 ہے۔ دوسرا فتویٰ اللہ تعالیٰ کا، وہ جو حکمران اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین کو اللہ کی زمین و مخلوق پر نافذ نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 45۔ تیسرا فتویٰ ہے، جو حکمران اللہ کے نازل کردہ دین کو نافذ نہیں کرتے، وہ فاسق ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 47۔ ان 3 فتووں کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق حکمرانی و فیصلے کریں۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 49۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا وہ لوگ جہالت کی حکمرانی چاہتے ہیں؟ اسلام کے مقابلے میں جاہلوں کے بنائے ہوئے آئین اور نظام جو ہے ان کی حکمرانی چاہتے ہیں اور ان کے جہالت کے فیصلے چاہتے ہیں۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آسمانی آئین جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے قرآن پاک، اس آسمانی آئین اور دین کے مطابق آپ فیصلے اور حکمرانی کریں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو حکم دینے کے بعد کیا کوئی گنجائش ہے کہ ہم اپنی مرضی کریں؟ سوال یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اللہ کی زمین و مخلوق پر اللہ کا دین نافذ کیا تھا یا کفار کا دین؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ آسمانی دین کو نافذ کریں، اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کریں، تو کیا اللہ کی زمین و مخلوق پر اللہ کے دین کو چھوڑ کر کافروں کا دین نافذ ہو سکتا ہے؟ دوسرا سوال، کیا اللہ کی زمین و مخلوق پر اللہ کا آسمانی دین نافذ ہونا چاہیے یا کفار کا زمینی دین، زمین پر بنایا ہوا، اسمبلی میں بنایا ہوا دین نافذ ہونا چاہیے؟ یہ 2 سوال ہیں ہمارے سامنے، اور میں ان 2 سوالوں کے بعد جو میں نے نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور مکمل دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ نبی علیہ السلام پر اللہ کا جو حکم نازل ہوا ہے کہ آپ آسمانی دین کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کریں، اس کے ہوتے ہوئے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم اللہ کی زمین پر جو کافروں کا فتنہ مسلط ہے اس کا ہم خاتمہ کریں۔ یہ سورۃ الانفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور سورۃ بقرہ کے اندر بھی یہی حکم ہے کہ کافروں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان کے خلاف لڑتے رہو اس وقت تک جب تک وہ فتنہ ختم نہیں ہو جاتا اور اللہ کی زمین پر اس فتنے کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کافروں کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ان سے لڑتے رہو۔ تو یہ نتیجہ یقیناً اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور مکمل دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ یہ ہے نتیجہ۔ اس کے بعد میں دین اسلام اور دین کفار کا مقابلہ کرتا ہوں کہ اسلام کی کون سی خوبیاں اور خصوصیات ہیں ہمارے لیے جو سراپا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، رحمت ہیں، اور کفار کے دینوں کی، کفار کے بنائے ہوئے، کافروں کے بنائے ہوئے دین جو ہیں، ان کی کون کون سی برائیاں ہیں جو ہمارے لیے وہ ہلاک کر دینے والی، برباد کرنے والی برائیاں ہیں۔ تو ان دونوں کا میں مقابلہ کرتا ہوں، دونوں دینوں کا، اور نتیجہ اس میں پھر میں نتیجہ بیان کرتا ہوں۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ کا دین اسلام عدل و مساوات اور امن و سلامتی کا مکمل دین فطرت ہے۔ یہ ہے اس دین اسلام کی خوبی۔ یہ دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ عدل و مساوات ہے،
انصاف کا ہے، مساوی قانون ہے سب کے لیے اس کے اندر، اور یہ لوگوں کو امن و سلامتی جو ہے مہیا کرتا ہے، اور یہ دین فطرت ہے، انسان کی فطرت کے مطابق ہے، انسان کی جو ہے سوچ جو ہے توقع جو ہے اس کے مطابق ہے، جبکہ دین کفار اسمبلیوں میں بننے والا دین بے شمار ظلموں اور فتنوں کا غیر فطری دین ہے، یہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں ہے، اس میں ظلم ہیں اور زیادتیاں ہیں کافروں کے دین میں۔ اب دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ لہٰذا رب کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے، یعنی ہم پر لازم ہے کہ ہم پر جو کافروں کا یہ دین کافرانہ دین جو ایک فتنہ جس کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، اس کا ہم خاتمہ کریں سورہ انفال کے مطابق، سورہ بقرہ کے مطابق، اور اس کی جگہ جو ہے دین حق کو ہم نافذ کریں، لازم کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے جہاں مسلمانوں کی اقلیت کی وجہ سے اسلام نافذ نہ ہو سکے، جیسے مکہ کا دور تھا، وہاں دین کفر کا بائیکاٹ لازم ہے۔ سورہ کافرون کے مطابق جب نبی علیہ السلام صحابہ کرام مکہ میں تھے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، اسلام نافذ نہیں کر سکتے تھے، تو مکہ میں حکم ہوا سورہ کافرون کے مطابق کہ اب آپ چونکہ تھوڑے ہیں، اسلام نافذ نہیں کر سکتے، اس لیے کافروں کے دین کا بائیکاٹ کریں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیا۔ دوسری بات ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت آباد ہو، وہاں آسمانی دین حق کو نافذ کرنا ہم پر لازم و فرض ہے، جیسا نبی علیہ السلام پر اللہ نے فرض قرار دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو آسمان سے نازل ہوا ہے دین، اس کے مطابق حکمرانی اور فیصلے کریں۔ یہ ہم پر فرض ہے کہ جہاں ہماری مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے جس خطے ملک میں، وہاں ہم اسلام کو لازماً نافذ کریں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لہٰذا رب کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام اللہ کی طرف سے مکمل انسانی زندگی کے لیے مکمل نظام زندگی ہے۔ دین اسلام اللہ کی طرف سے مکمل انسانی زندگی کے لیے مکمل نظام زندگی ہے، جبکہ دین کفار کافروں اور منافقوں کی طرف سے نامکمل اور دین فتنہ ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اسی طرح دین اسلام میں دین حق کا سب سے بڑا عالم عہدے اور رائے کا حقدار ہوتا ہے۔ اسلام میں جو سب سے بڑا عالم دین ہے وہی عہدے کا حق رکھتا ہے کہ اس کو وہ عہدہ دیا جائے کوئی بھی حکمرانی کا، اور اس کی رائے کو جو ہے قبول کیا جائے، جبکہ دین کفار میں عالم و جاہل عہدے اور رائے میں برابر حیثیت رکھتے ہیں، جس سے ہمارے ہاں شیطانی جمہوریت میں عالم کا ووٹ اور جاہل کا ووٹ، بدماش لٹیرے چور ڈاکو کا ووٹ جو ہے اور عالم کا ووٹ دونوں کی حیثیت ایک ہے، دونوں برابر ہیں، دونوں کی رائے برابر ہے، دونوں کا فیصلہ برابر ہے، لیکن اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں سب سے بہتر فیصلہ جو ہے سب سے بڑے عالم دین کا ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس کو سب سے پہلے عہدہ دیا جائے۔ لہٰذا اس مقابلے کے بعد نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ لازم ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم پر جو کافروں کا فتنہ مسلط ہے اس کو ختم کریں اور دین حق جو ہے اس کو نافذ کریں اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ دین اسلام پاکیزہ دین ہے جو پرہیزگار حقیقی ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ دین اسلام پاکیزہ دین ہے جو پرہیزگار حقیقی ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے مقابلے میں جبکہ دین کفار ناپاک و پلید ہے، غلیظ ہے اور کفار و منافقین کے لیے گمراہ کرنے والا فتنہ ہے اسلام کے مقابلے میں۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔
اگلی بات ہے دین اسلام کی حمایت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حقیقی ایمان والوں کے ذمے ہے۔ دین اسلام کی حمایت انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور حقیقی ایمان والوں کے ذمہ ہے، جبکہ دین کفار کی حمایت کفار و منافقین اور جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کے ذمہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ جو ہے وہ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے آسمانی دین اسلام حقیقی ایمان والوں کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ضامن ہے۔ آسمانی دین اسلام حقیقی ایمان والوں کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کا ضامن ہے، جبکہ دین کفار دونوں جہانوں کی بربادی اور رب کی لعنت کا ضامن ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہے؟ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم کافروں کے فتنے کو ختم کریں اللہ کی مخلوق اور زمین سے، اور اس کی جگہ پر دین اسلام جو ہے اس کو ہم نافذ کریں۔ یہ نتیجتاً ہم پر ذمہ داری ہے۔ اگلی بات ہے آسمانی دین اسلام اللہ کے پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ سوچ کی پیداوار ہے۔ آسمانی دین اسلام اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ سوچ کی پیداوار ہے، جبکہ دین کفار کافروں اور منافقوں کے غلیظ و پلید ذہنوں اور سوچ کی پیداوار ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام میں حقیقی اہل ایمان دین حق کے غلبے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں۔ دین اسلام میں حقیقی اہل ایمان دین حق کے غلبے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، جبکہ دین کفار میں کفار و منافقین اور شیطان دنیا اور باطل کے لیے جھوٹ کے لیے جھوٹے دینوں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام ساری مخلوق کے لیے رحمت اور خیرخواہی کا حقیقی دین ہے۔ دین اسلام ساری مخلوق کے لیے رحمت اور خیرخواہی کا حقیقی دین ہے، جبکہ دین کفار صرف کفار و منافقین کی بری خواہشات پوری کرنے کے لیے ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط و پختہ طاقت و قوت ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط و پختہ طاقت اور قوت ہے، جبکہ دین کفار کافروں اور منافقوں اور شیطانوں کی کمزور کوشش ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ مکمل نظام زندگی کا دین ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا تیار کردہ مکمل نظام زندگی کا دین ہے، جبکہ دین کفار اسمبلیوں کے جاہلوں، چوروں اور لٹیروں کا تیار کردہ ہوا دین فتنہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام سے محبت کرنے والے انبیاء کرام و صحابہ کرام اور حقیقی ایمان والے ہیں۔ دین اسلام سے محبت کرنے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حقیقی ایمان والے ہیں، جبکہ دین کفار سے محبت کرنے والے کفار و منافقین اور مشرک ہیں۔ لہٰذا
اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام دین امن و سلامتی ہے، دین رحمت ہے، جبکہ دین کفر کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال اور سورۃ البقرہ میں فتنہ قرار دیا ہے، لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام اللہ کی طرف سے مخلوق پر احسان اور رحمت ہے، جبکہ دین اسلام اللہ کی طرف سے مخلوق پر احسان اور رحمت ہے، جبکہ دین کفر منافقین اور شیطانوں کی طرف سے باعث عذاب اور لعنت ہے، لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ کرنا اور دین حق کو نافذ کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام کی بنیاد آسمانی کتاب اور سنت نبوی ہے۔ دین اسلام کی بنیاد آسمانی کتاب اور سنت نبوی ہے، جبکہ دین کفار اور منافقین کے ذہنی فساد اور غلیظ نظریات کی پیداوار ہے، لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ کرنا اور دین حق کا نفاذ کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام کے نفاذ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر رحمت اور خیر و برکت نازل ہوتی ہے۔ دین اسلام کے نفاذ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق پر رحمت اور خیر و برکت نازل ہوتی ہے، جبکہ دین کفر کے تسلط کی وجہ سے کفار و منافقین اور شیاطین پر رب کی لعنت برستی ہے، لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ کرنا اور دین حق کا نفاذ کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام پر عمل کرنے والے حقیقی ایمان والے اللہ کی جنت کے حقدار ہیں۔ دین اسلام پر عمل کرنے والے حقیقی ایمان والے اللہ کی جنت کے حقدار ہیں، جبکہ دین کفر پر عمل کرنے والے کفار و منافقین رب کی لعنت اور جہنم کے حقدار ہیں، لہٰذا نتیجہ کیا ہوا؟ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام کے ذریعے کائنات میں خوبصورتی، امن و سکون اور رونق ہے۔ دین اسلام کے ذریعے کائنات میں خوبصورتی، امن و سکون اور رونق ہے، جبکہ دین کفر کے ذریعے کائنات میں بدصورتی، فتنے اور نحوست غالب ہے، لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا مکمل نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام ظلموں و فتنوں سے پاک اور امن و سلامتی اور انصاف کا ضامن ہے۔ دین اسلام ظلموں و فتنوں سے پاک اور امن و سلامتی و انصاف کا ضامن ہے، جبکہ دین کفار ظلموں و فتنوں کی جڑ ہے اور تمام فتنوں اور فسادات کا ضامن ہے، لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ، دین حق کا مکمل نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام نافذ کرنے والے خالص ایمان والے نیک اور دیانتدار لوگ ہوتے ہیں۔ دین اسلام نافذ کرنے والے خالص ایمان والے نیک اور دیانتدار لوگ ہوتے ہیں، جبکہ دین کفار مسلط کرنے والے کفار و منافقین اور بد دیانت اور بد عمل لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام ساری دنیا میں پھیل جانے والا اللہ کا محبوب ترین دین ہے۔ دین اسلام ساری دنیا میں پھیل جانے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین دین ہے، جبکہ دین کفار دنیا سے مٹ جانے والا قابل نفرت فتنہ ہے، لہٰذا
اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام تمام جھوٹے دینوں پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دین اسلام تمام جھوٹے دینوں پر غالب آنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ دین کفار ہر وقت ہر جگہ مغلوب ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حقیقی ایمان والوں نے غالب کیا۔ دین اسلام کو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حقیقی ایمان والوں نے غالب کیا، جبکہ دین کفار کو کفار و منافقین اور شیطانوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام کو غالب کرنے میں حقیقی علماء دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ دین اسلام کو غالب کرنے میں حقیقی علماء دن رات کوشش کر رہے ہیں، جبکہ دین کفار کو غالب کرنے میں جعلی علماء اور جعلی مفتیان دن رات کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام جائز محنت اور حلال روزی کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام جائز محنت اور حلال روزی کی تلقین کرتا ہے، جبکہ دین کفار ناجائز محنت و لوٹ مار و چوری و ڈاکے کے ذریعے حرام روزی کی تلقین کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا شاندار مظاہرہ ہے۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے وسیع علم کا شاندار مظاہرہ ہے، جبکہ دین کفار و منافقین کی ذہنی پستی و جہالت اور لا علمی کا اظہار ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام ہر قسم کے جبر و ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے۔ دین اسلام ہر قسم کے جبر و ظلم اور زیادتی سے روکتا ہے، جبکہ دین کفار ہر قسم کے جبر و ظلم و زیادتی کو معاشروں میں پھیلاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں سورۃ الانفال اور سورہ بقرہ کی آیتوں میں یہ موجود ہے کہ کافروں کے فتنے کا خاتمہ کرو اور اس کی جگہ جو ہے اللہ کا دین حق جو ہے اس کو مکمل طور پہ نافذ کرو۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ دین اسلام سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ دین اسلام سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے، جبکہ دین کفر مشکل ہے، پیچیدگیوں اور فتنوں کا مجموعہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط کفار کا فتنہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام لوگوں میں باہمی ہمدردی و شفقت اور ایثار پیدا کرتا ہے۔ دین اسلام لوگوں میں باہمی ہمدردی و شفقت اور ایثار پیدا کرتا ہے، جبکہ دین کفار لوگوں میں بے رحمی و سنگ دلی اور نفرت و دشمنی پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام زکوٰۃ و عشر کے ذریعے مساکین کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام زکوٰۃ و عشر کے ذریعے مساکین کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے،
جبکہ دین کفر حرام ٹیکسوں، سودی قرضوں، لوٹ مار، عیاشیوں کے ذریعے زندگی تنگ کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام آسمانی تعلیمات کے ذریعے معاشروں اور افراد کی اصلاح کرتا ہے۔ دین اسلام آسمانی تعلیمات کے ذریعے معاشروں اور افراد کی اصلاح کرتا ہے، جبکہ دین کفر فتنوں اور گمراہیوں کے ذریعے معاشرے برباد کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ کرنا اور دین حق کا نفاذ کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام لوگوں کی جان و مال و عزت کی حفاظت کا ضامن ہے۔ دین اسلام لوگوں کی جان و مال و عزت کی حفاظت کا ضامن ہے، جبکہ دین کفر لوگوں کی جان و مال و عزت کا بدترین دشمن ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ دین اسلام اگلی بات، دین اسلام ساری مخلوق کو امن و سکون مہیا کرتا ہے۔ دین اسلام ساری مخلوق کو امن و سکون مہیا کرتا ہے، جبکہ دین کفر ساری مخلوق کو اذیت اور پریشانی میں ڈالتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام کی بنیاد خالص ایمان اور خالص حیا اور نیک عمل ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد خالص ایمان، خالص حیا اور نیک عمل ہیں، جبکہ دین کفر کی بنیاد کفر و بے حیائی اور منافقت اور ظلم ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام عورتوں کو گھر سے باہر با پردہ نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام عورتوں کو گھر سے باہر با پردہ نکلنے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں لوگوں کی بد نظروں سے، جبکہ دین کفر عورتوں کو ہر جگہ عریانی اور بے حیائی سکھاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام عورت کو ایک مرد سے نکاح کے ذریعے محفوظ بناتا ہے۔ دین اسلام عورت کو ایک مرد سے نکاح کے ذریعے محفوظ بناتا ہے، جبکہ دین کفار عورت کو کئی مردوں سے بغیر نکاح کے ملاپ کی اجازت دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ لازم ہے۔ جیسے کہ آج کل یورپ اور امریکہ میں یہ سیکس فری ہے، بغیر نکاح کے جو ہے وہ بچے پیدا کر رہی ہیں۔ یہ بہت غلیظ کام ہے، شیطانی کام ہے اور یہ بہت نقصان والا کام ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام ملاوٹ و دھوکہ کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا۔ دین اسلام ملاوٹ اور دھوکہ کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتا، جبکہ دین کفر کی بنیاد ہی ملاوٹ، دھوکہ اور دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے، دین اسلام عورتوں کے حق وراثت کو لازم و فرض قرار دیتا ہے۔ دین اسلام عورتوں کے حق وراثت یعنی وراثت میں ان کا حصہ لازم اور فرض قرار دیتا ہے، جبکہ دین کفر عورتوں کو ان کے شرعی حقوق سے محروم کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ دین اسلام امن پسند کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام امن پسند کفار کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، جبکہ دین کفر امن پسند تمام لوگوں کا امن و سکون تباہ کرتا ہے۔ لہٰذا
اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام بچوں کی دینی تربیت پر زور دیتا ہے تاکہ وہ اچھے انسان بنیں۔ دین اسلام بچوں کی دینی تربیت پر زور دیتا ہے تاکہ وہ اچھے انسان بنیں، جبکہ دین کفر بچوں کی آزادی، بے حیائی اور برائی پر زور دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام کفار کے ساتھ معاہدوں کو برابری کی بنیاد پر پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ دین اسلام کفار کے ساتھ معاہدوں کو برابری کی بنیاد پر پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ دین کفر من مرضی اور سینہ زوری پھیلاتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام عدل و مساوات اور امن و سلامتی مہیا کرتا ہے۔ دین اسلام عدل و مساوات اور امن و سلامتی مہیا کرتا ہے، جبکہ دین کفر ظلم و ستم، بدماشی اور سینہ زوری کو جنم دیتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام خونی رشتوں کے تقدس اور پاکیزگی پر زور دیتا ہے۔ دین اسلام خونی رشتوں کے تقدس و پاکیزگی پر زور دیتا ہے، جبکہ دین کفار ان رشتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور توڑ دیتا ہے ان رشتوں کو۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام میں عدل و انصاف اعلیٰ مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ دین اسلام میں عدل و انصاف اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے، جبکہ دین کفر میں اس کی کوئی بھی اہمیت اور کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام حکومتی عہدوں کے لیے افراد میں دینی اعلیٰ صلاحیت کو بنیاد بناتا ہے۔ دین اسلام حکومتی عہدوں کے لیے افراد میں دینی اعلیٰ صلاحیت کو بنیاد بناتا ہے، جبکہ دین کفار میں جہالت اور غلط ذرائع کے ذریعے عہدہ لینے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ دین کفار جو ہے برائی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام غیر مسلموں اور دیگر ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام غیر مسلموں اور دیگر ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات کی تلقین کرتا ہے، جبکہ دین کفر میں ایسی اچھی باتوں کی پابندی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ، دین حق کا نفاذ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام اسلامی تعلیمات کے حصول کی تلقین کرتا ہے۔ دین اسلام اسلامی تعلیمات کے حصول حاصل کرنے کی تلقین کرتا ہے، جبکہ دین کفر کفار کی جہالتوں اور من مرضیوں کی تلقین کرتا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام ساری دنیا پر نافذ و غالب کرنے کا دین ہے۔ دین اسلام ساری دنیا پر نافذ و غالب کرنے کا دین ہے، جبکہ دین کفر کا دائرہ دن بدن تنگ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام میں عزت و عظمت کی بنیاد ایمان اور پرہیزگاری ہے۔ دین اسلام میں عزت و عظمت کی بنیاد خالص ایمان اور پرہیزگاری ہے، جبکہ
دین کفر میں یا دین کفار میں عزت و عظمت کی بنیاد سینہ زوری اور بدماشی ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اعلیٰ اصول دیتا ہے۔ دین اسلام دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اعلیٰ اصول دیتا ہے، جبکہ دین کفار میں دونوں جہانوں کی ناکامی اور ذلت کے اصول پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام میں ایمان خالص اور خالص نیک اعمال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ دین اسلام میں ایمان خالص اور خالص نیک اعمال کا اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ دین کفار میں نہ خالص ایمان اور نہ خالص نیک عمل ہیں اور نہ ہی اجر و ثواب ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام میں حرام روزی کا ایک لقمہ بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ دین اسلام میں حرام روزی کا ایک لقمہ بھی کھانے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ دین کفار میں حرام ذرائع روزی ہی کو اہمیت دی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام میں تمام خواتین و حضرات پر دینی تعلیم حاصل کرنا لازم ہے۔ دین اسلام میں تمام خواتین و حضرات پر دینی تعلیم حاصل کرنا لازم ہے، جبکہ دین کفار میں دینی تعلیم کی کوئی اہمیت و ضرورت نہ ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام میں ظالم کافروں و منافقوں کے خلاف جہاد فرض ہے۔ دین اسلام میں ظالم کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد فرض ہے، جبکہ دین کفر میں ظالم کافروں کا ساتھ دینا اور ان کی مدد کرنا لازم ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ اگلی بات ہے دین اسلام کی بنیاد آسمانی دلیل اور حسن اخلاق ہے۔ دین اسلام کی بنیاد آسمانی دلیل اور حسن اخلاق ہے، جبکہ دین کفار میں من گھڑت دلیلیں اور جہالت کی اہمیت ہے۔ لہٰذا اللہ کی مخلوق پر مسلط فتنہ کفار کا خاتمہ اور دین حق کا نفاذ ہم پر لازم ہے۔ صدق اللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر محمد انور اعوان، ہوشیار پوری۔